MI اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا اور چھوٹا بھائی بہت غریب۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ رہا کرتے تھے۔ امیر آدمی کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، روپیہ، پیسہ، مال و احباب۔ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی اپنی حالت سے خوش تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ اسے مال اور دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت دے رکھی تھی۔ وہ اسی کو ساری دولتوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر تھا اور چھوٹے بھائی کا اصغر۔ اصغر دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ خوش مزاج انسان تھا۔ اپنے گھر آنے والوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمان کے آگے لا کر رکھ دیتا۔ اس کے برعکس اکبر بڑا تنگ دل تھا۔ اسے لوگوں کا، خاص طور سے غریبوں کا اپنے گھر آنا بالکل پسند نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، مفت کا مال سمجھ کر کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے تو اصغر کا بھی اپنے گھر آنا پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں راستے سے گزرنے والے مسافر جہاں سے بھی گزرا کرتے تھے، لوگ ان کی خاطر تواضع کرتے تھے اور جہاں رات ہو جاتی تھی وہ وہیں کسی کے گھر میں رات گزار لیتے تھے۔ آج کی طرح کا ماحول نہ تھا کہ نیچے کی منزل پر رہنے والا اگر کسی پریشانی میں ہے تو وہ اوپر کی منزل میں رہنے والے کو نہ اس کی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ جب درویش اس علاقے میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے آگے رک گیا۔ اکبر کا مکان دوسرے مکانوں سے بڑا اور شاندار تھا۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے اس سے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتا ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے درویش سے کہا، تمہارے خیال میں کیا یہ سرائے ہے جو تم جیسے لوگوں کے لیے رات بسر کرنے کو بنائی گئی ہے؟ اگر تم یہ سمجھ کر یہاں آئے ہو تو سخت غلطی پر ہو۔ یہ محل جیسا گھر تم جیسے کنگالوں کے لیے نہیں ہے۔ تم ذرا اپنی حیثیت تو دیکھو۔ ہاں، اگر تم کسی غریب، میرا مطلب اپنے جیسے کسی انسان کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہو تو دوسری گلی میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے۔ وہ تمہیں اپنے مکان میں رات گزارنے کی ضرور اجازت دے دے گا۔ اکبر نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ درویش خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب درویش کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اصغر کے گھر جاتا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑا اور اصغر کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دستخط کی آواز سن کر خود آ کر دروازہ کھولا اور اپنے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے، اندر آ جائیے، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش مسکراتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا اور اصغر اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سیک رہی تھی۔ درویش کو انہوں نے وہیں فرش پر بٹھا دیا۔ اصغر کی بیوی مہمان کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر میں جو موجود تھا لا کر درویش کے آگے رکھ دیا۔ یہ ایک روٹی تھی اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ درویش نے پوچھا، بس یہی کچھ گھر میں ہے؟
جی، اصغر کی بیوی نے شرمندگی سے نظریں نیچے کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اصغر بھی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور اس وقت مہیا نہیں کر سکتے۔ درویش مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ، جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ اور ایک مٹی کا لوٹا لے آؤ۔ اصغر اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئی، مگر انہوں نے خاموشی سے یہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے آگے رکھ دی۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بولا، اے پیالے، اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا، اے رومال، روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرما گرم عمدہ روٹیاں آ گئی۔ اس کے بعد درویش نے کہا، اے لوٹے، بھر جا اللہ کے حکم سے۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ جب لوٹا بھر گیا تو درویش نے اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اصغر کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھوایا۔ ان تینوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرما گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں وہ کم نہ ہوتا تھا بلکہ پھر سے بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے پیالہ اور لوٹا اکبر کو دے دیا اور کہنے لگا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھی بھوک لگتی وہ عمدہ سالن اور گرما گرم روٹیاں آ جاتی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ آتی تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا۔ اکبر کو ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر جا پہنچا۔ ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے اصغر سے پوچھا، تمہارا گزر بسر آج کل کس طرح ہو رہا ہے؟ سیدھے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اور اصغر کو طرح طرح کی لالچ دینے لگا تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے دی تھی سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگا آؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی کہ اس کو آج کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ۔
مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بڑھتی رہی اور چھت تک لگ گئی۔ سالن اور دودھ برتنوں میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے۔ وہ سارے گھر میں جا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرے سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر جا پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ اپنی چیزیں واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس دے دو۔ اکبر نے فوراً ہاں بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اصغر کو لا کر دے دیا۔ اصغر اپنی چیزیں پا کر خوش ہو گیا۔ وہ اپنی حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی تو اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا جس نے اصغر کے ہاں رات گزاری تھی۔ کہا تھا، اگر تم فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہر جانا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ پہلے اکبر کے مکان کے آگے رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس گھر کے مالک سے رات کو ٹھہرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے نئے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا۔ جب وہ اس پر آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی یہ دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ درویش کے لبادے پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا لبادہ میلا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات میں اس نیک انسان کے لیے نیا لبادہ تیار کر دوں، میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے فوراً بیوی کو اجازت دے دی اور اس نے اپنی پرانے لکڑی کے صندوق میں سے کپڑا نکالا اور ساری رات جلدی محنت کر کے درویش کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر لیا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرہانے پر رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو اپنے سرہانے ایک نیا لبادہ رکھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اصغر کی بیوی کا سیاہ ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکبر نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا یہ کہہ کر دیا، سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کو فرش پر الٹا دی۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس نے کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو،
دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم کرو سورج چھپنے تک وہی کام کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا، یہ تمہارا تحفہ ہے، تم نے میرا چٹا ہوا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لبادہ تیار کیا ہے، اس ریشمی کپڑے سے تم اپنا لبادہ تیار کر لینا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کام کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا اور اس کی بیوی کچھ کہتی۔ وہ لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اصغر کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کے یہ تھان لپیٹ لیتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو اور میں یہ سکے واپس تھیلی میں بھرتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں۔ اصغر نے کہا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن دونوں یہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلی میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑے کے تھانوں سے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیوں سے بھر چکا تھا۔ اس کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو گئے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا۔ وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی چھڑی لہراتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اصغر کے گھر کے دروازے پر رک کر دستخط دی تو جب دروازہ کھلا تو گھر میں بھرے ہوئے چاندی کے سکے کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازوؤں میں جھٹکی لی تو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اصغر صرف ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سب کیسے ہوا۔ اصغر نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ اس نے دوبارہ درویش سے بدتمیزی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اصغر راتوں رات امیر بن گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ اس پر اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا کم نہ تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگا اور اس کا لالچ بڑھتا چلا گیا۔ اصغر جو کہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب کبھی کوئی درویش اس کے پاس آئے گا وہ اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ٹھک 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 انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستخط دی۔ دروازہ کھلا اور اصغر باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہنے لگا، میرا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے غلط برتاؤ پر
بے حد شرمندہ ہے، وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش پر آپ یہ رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتے دیکھ لیا تھا، وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آ گیا اور بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان دونوں درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کروائے اور ان کی بڑی خاطر مداد کی۔ درویشوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کے کمرے میں دو بہت ہی بڑے عمدہ نرم گدوں والے پلنگ سجے ہوئے تھے، یہ درویشوں کے لیے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم اور اونی کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں آرام سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سونے بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لبادے لے گئی اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ دیے۔ دوسرے دن صبح جب درویش جانے کے لیے تیار ہوئے تو اکبر نے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی کافی بڑی تھیلی لایا اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دے دی جو اس سے پہلے اصغر کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حریص اور لالچی انسان تھا، وہ ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اصغر سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ اسی دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، اب سارا دن میں تو ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں، میری بکریوں اور گاؤں کو چارہ کون دے گا؟ ان کو چارہ دینے میں وقت خراب ہوگا، میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آؤں۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر ان جانوروں کے آگے رکھی ہوئی برتنوں میں اوندھنے لگی۔ اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک بالٹی کے پانی کو اونتی رہی۔ ادھر اکبر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا ہی رہا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنے شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر اس کی بیوی اپنے مویشیوں کے لیے ناند میں پانی اندھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک وہ ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی۔ چنانچہ جب اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اکبر کو شام تک یہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر سارے پڑوسی اکبر کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکا۔ اسے روکنے کے لیے اس کے ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے بھاگے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی تھی، کئی ڈنڈے ان کو بھی لگ گئے تھے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس میں کوئی جن سما گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو ہی وہاں سے
ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویشوں کی دعا کے اثر میں تھی۔ وہ مسلسل ناند میں پانی اوندھے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش میں کئی لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے دھکا دیا ہو۔ بلا آخر لوگ خوف زدہ ہو کر اس مکان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر شام تک اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی ہاتھ میں لیے پانی اندھیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ان دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بہت بری حالت تھی، ان سے اپنی ٹانگوں سے بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں بامشکل لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی۔